الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ سامعین کرام، ہمارے بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دین حاصل کرنے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا، اس حوالے سے آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا سیدی، آپ کو علم کے ساتھ کتنی محبت ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ جب علم کی کوئی نئی بات میرے کان میں پہنچتی ہے تو اس سے میرے بدن کا ہر عضو لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ آپ کو علم حاصل کرنے کی کتنی حرص ہے، آپ کو علم حاصل کرنے کا کتنا لالچ ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جتنی لالچ شدید کنجوس کو مال جمع کرنے کی ہوتی ہے، اتنی حرص مجھے علم دین حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ کنجوس بندہ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ ادھر سے مال آ جائے، ادھر سے مال آ جائے، وہ ہر وقت یہی جگاڑ لگاتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میرے پاس مال آ جائے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ جتنی کنجوس بندے کو مال کی حرص ہوتی ہے، اتنی مجھے علم دین حاصل کرنے کی حرص ہے۔ آگے تیسری مرتبہ سوال کیا گیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ علم کی طلب میں آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کسی ماں کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے، جتنی طلب اس ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کی ہوتی ہے، اتنی ہی مجھے علم کی طلب میں مجھے بھی اتنی ہی میری وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے امام، اتنے بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے کا کتنا شوق اور جذبہ ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا وقی ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 19 سال تھی تو میں اپنے استاد صاحب کے پاس نیشا پور میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا۔ تو میرے استاد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم کسی بڑے عالم دین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا ظرف بہت وسیع ہے اور میرا علم آپ کے سامنے کم ہے۔ تو جب اتنی بات استاد صاحب نے کہی تو شاگرد نے عرض کی کہ اے استاد محترم، آپ ہی مجھے ارشاد فرما دیں تو میں کس کے پاس جا کر علم دین حاصل کروں؟ تو آپ کے استاد نے فرمایا کہ اے میرے شاگرد، آپ اس طرح کریں کہ آپ بغداد شریف چلے جائیں اور وہاں پر جا کر سیدنا امام احمد بن حنبل کا مدرسے میں داخل ہو جائیں۔ وہ حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر داخلہ لیں، وہاں پر مدرسے میں داخل ہو کر علم دین حاصل کریں۔ تو حضرت سیدنا وقی ابن مخلد فرماتے ہیں کہ میں بحری جہاز کے اندر سوار ہوا تو سمندری طوفان آنے کی وجہ سے ہمارا جو جہاز تھا وہ
الٹی سمت چلنے لگا۔ تو جب کنارے پر جا کر لگا تو وہاں پر ہم لوگوں نے اتر کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں سے بغداد شریف کا کتنا سفر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 7 مہینے کا سفر ہے پیدل چلنے کا۔ تو حضرت سیدنا وقی ابن مخلد فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدل ہی سفر شروع کر دیا بغداد شریف جانے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا۔ تو آخر کار میں بغداد پہنچ گیا۔ جب بغداد پہنچا تو میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات لوگوں سے لی، تو لوگوں نے فرمایا کہ ان پر اس وقت پابندی لگی ہوئی ہے، بادشاہ وقت نے ان کو قید کیا ہوا ہے، ان کو گھر کے اندر ہی نظر بند کیا ہوا ہے اور اوپر پہرے دار کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سن کر اور پریشان ہوا کہ میں اتنا شوق اور جذبہ لے کر بغداد شریف آیا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن آگے جب میں پہنچا تو مجھے یہ خبر ملی کہ امام احمد بن حنبل پر تو پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے عرض کی کہ آپ مجھے امام صاحب کا گھر بتا دیں کہ امام صاحب کا گھر کہاں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں امام صاحب کا گھر تو آپ کو بتا دوں گا، لیکن آنکھ سے اشارہ کروں گا، ہاتھ سے اشارہ نہیں کروں گا۔ فرماتے وہ بندہ میرے ساتھ چلا، تو جب امام صاحب کا گھر سامنے آیا تو اس بندے نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہ امام صاحب کا گھر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں واپس آیا۔ جب واپس آیا رات کو لیٹا تو یہ سوچنے لگ گیا کہ امام صاحب کے گھر کا تو پتہ چل گیا ہے، لیکن اب علم دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس کیسے جاؤں گا، کیونکہ آپ کے گھر پر پولیس بطور پہرہ دار کھڑی ہوئی ہے، وہ اندر جانے نہیں دے گی اور نہ ہی امام صاحب کو باہر آنے دے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی کہ میں فقیر بن کر گدھا بن کر جاتا ہوں اور جا کر صدا لگاؤں گا تو امام صاحب باہر نکلیں گے تو میں ان سے ایک حدیث پاک سن لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے بال بکھیرے اور ہاتھ میں کاسا پکڑا اور اپنے قمیض تھوڑا سا پھاڑ دیا اور اپنا تہبند بھی تھوڑا سا پھاڑ دیا، تاکہ دیکھنے والے کو یہی لگے کہ یہ کوئی گدھا ہے، کوئی علم دین سیکھنے والا بندہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گدھا بن کر ہاتھ میں کاسا پکڑا ہوا تھا، تو بغداد شریف کے محلوں کے اندر سے گزرتا ہوا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تو ہوتا ہوا جب میں امام صاحب کے گھر کے پاس پہنچا تو وہاں پر جو پولیس کھڑی ہوئی تھی، میں نے جا کر صدا لگائی، اجرکم اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ صدا لگائی تو پولیس والوں نے بھی ایک ایک سکہ میرے کاسے میں ڈال دیا۔ جب میں نے امام صاحب کے پاس ان کے دروازے پر جا کر صدا لگائی کہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، کہ تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، تو امام صاحب باہر تشریف لائے۔ جب میں نے دیکھا کہ سفید امامہ آپ نے باندھا ہوا ہے اور سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اتنا بڑا وقت کا امام جن کے پاس اتنا علم ہے، اللہ نے اتنی خوبیوں کے ساتھ نوازا ہے، لیکن بادشاہ وقت نے، ظالم حکمران نے آپ پر پابندی لگائی ہے کہ آپ علم دین لوگوں کو نہیں سکھا سکتے۔ تو کہتے ہیں جب امام صاحب کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آئے تو اور امام صاحب نے ایک سکہ نکال کر میرے کاسے میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں جب امام صاحب نے ایک سکہ میرے کاسے میں ڈالا تو میں نے عرض کی کہ عالی جا، میں آپ کے دروازے پر بھیک لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو نیشا پور سے علم دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، تو لہٰذا میں روزانہ آپ کے پاس آیا کروں گا اور آپ مجھے ایک حدیث روزانہ سنا دیا کرنا۔ تو وہ بندہ حضرت سیدنا وقی ابن مخلد روزانہ امام صاحب کے گھر میں جاتے، تو جب صدا دیتے تو امام صاحب آپ کو ایک سکہ بھی دیتے اور ایک حدیث بھی سناتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پورا سال وہاں پر رہا، روزانہ جاتا اور امام صاحب روزانہ مجھے سکہ بھی دیتے اور ایک حدیث بھی سنا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب
سال گزرنے کے بعد جو ظالم حکمران تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیا حکمران آیا اس نے امام صاحب سے پابندیاں ختم کر دی، آپ کے لیے ایک عالیشان مدرسہ بھی تیار کروایا اور آپ کو علن اعلان تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ تو جب آپ سے پابندیاں ختم ہو گئیں تو آپ کے دروازے پر ہزاروں کی تعداد میں طلباء کرام آتے اور آ کر درس حدیث سنتے، فقہ کا علم حاصل کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں بھی آپ کے مدرسے پر پہنچا تو امام صاحب نے دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے میرے علم کو زنگ آلود ہونے سے بچایا۔ یعنی کہ یہ بندہ اس وقت بھی میرے پاس آتا رہا کہ جب مجھ پر پابندیاں تھیں، اور اس بندے نے آ کر مجھ سے ایک حدیث سنتا، ایک مسئلہ پوچھتا اور چلے جاتا، اور اس سے جو میرا علم تھا وہ تر و تازہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس گیا تو آپ نے سارے شاگردوں کو چھوڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ علم دین سیکھنے کا جذبہ ہمارے علماء کرام، محدثین اور فقہاء کرام کے اندر کس قدر تھا کہ ایک ایک حدیث، ایک ایک مسئلہ سننے کے لیے کافی میل تک سفر کر کے جاتے، لیکن فی زمانہ حالات اس کے برخلاف ہیں کہ ہمارے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول نے علم ان پر سیکھنا فرض قرار دیا ہے وہ بھی نہیں سیکھتے۔ تو لہٰذا تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنا علم بندے پر سیکھنا فرض ہے اس کی موجودہ حالت کے مطابق اتنا علم ضرور بھی ضرور ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔